الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه
صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جان ہے تو جان ہے، صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی نبینا کروں مد اہل والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار انعام نہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے لفظ محمد۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں حاجی رفیق لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے
1,24,000 یا اس سے کم زیادہ تعداد میں نبیوں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے نہ اصلی نبی آ سکتا ہے، نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اس کا نام قرآن مجید ہے۔ نبی رسول کا نام محمد اور قرآن مجید جو ان پر نازل کیا گیا اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کے تقریباً 56 نام ہیں۔ قرآن مجید کے 56 نام ہیں۔ میں نے پہلے پارے کی تفسیر لکھی ہے، اس میں قرآن مجید کے ان 56 ناموں کو میں نے بیان کیا۔ نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین عطا فرمایا وہ بھی آخری دین ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام مشہور ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے نام غیر مشہور ہیں۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں یہ نام ملتے ہیں آپ کے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر شخص کی پہچان نام سے بھی ہوتی ہے اور اس کی صفات سے بھی ہوتی ہے۔ نام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نام ذاتی ہوتا ہے اور ایک نام صفاتی ہوتا ہے۔ ذاتی نام تو وہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ یا بزرگ اس کا نام رکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی نام۔ جس طرح خاور ذاتی نام، عرفان ذاتی نام، یونس ذاتی نام، رفیق ذاتی نام، شبیر ذاتی نام، نثار ذاتی نام، حبیب ذاتی نام، یہ سب ذاتی نام ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام کہ اس نے
بڑا ہو کر دین کی تعلیم حاصل کی تو اس کو کہیں گے عالم. پھر اس نے حج کر لیا تو اس کو کہیں گے حاجی. قرآن مجید یاد کر لیا تو اس کو کہیں گے حافظ. جی اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو کہیں گے تاجر. یہ سب صفاتی نام ہیں. سب کیا ہیں؟ عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، حاجی ہونا، تاجر ہونا، یہ سب صفاتی نام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں. دو، محمد اور احمد. بولیں، محمد اور دو ذاتی نام ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا جان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. اس وقت غیب سے آواز آئی کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ان کا نام محمد رکھا جائے. اس وقت کسی کا نام بھی نہیں تھا مکہ مکرمہ میں، اور پورے عرب میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. تو غیبی آواز سے آپ کا نام محمد رکھا گیا. محمد کا معنی کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا نام محمد ہے، بتاؤ محمد کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ نہیں جانتے، کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں. غور سے سنیے. محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن. محمد اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی تعریف میں تسلسل ہو. ہر وقت جس کی تعریف ہو رہی ہو، جس شخصیت کی، اور ایک لمحے میں اس میں وقفہ نہ آئے، اسے محمد کہتے ہیں. ہماری مسجد میں کوئی معزز مہمان آ جائے تو ہم اس کی تعریف کریں گے، تو تعریف 2 منٹ ہوگی، 3 منٹ ہوگی، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کائنات میں صرف اور صرف انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے جن کی تعریف ہر وقت ہو رہی ہے. ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کی تعریف میں وقفہ نہیں، وہ محمد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کا تعلق تعریف کرنے والے سے ہوتا ہے. اگر تعریف کرنے والا خاموش ہو جائے تو پھر تعریف کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور اگر خاموش نہ ہو تو پھر تعریف کا سلسلہ جاری رہتا ہے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا اللہ ہے. میرے آقا میری تعریف سے آپ کی تعریف کے محتاج نہیں، رب ان کی تعریف کر رہا ہے. فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو.
جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں، ہر زبان کی گرامر ہوتی ہے، جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ دوام پر، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ غیر فانی ہے، اس پر فنا نہیں ہے، ہم پر فنا ہے، ہماری گفتگو پر بھی فنا ہے، ہمارے چلنے پھرنے پر بھی فنا ہے، جی ہمارے بولنے پر بھی فنا ہے، ہمارے سننے پر بھی فنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو غیر فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے پر فنا ہے لیکن رب پر فنا نہیں ہے۔ سن رہا ہے، مسلسل سن رہا ہے، بول رہا ہے، مسلسل بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جی دیکھنے کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور اسی طرح سننے کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے، بولنے کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے، لیکن رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس کی ذات بھی غیر فانی اور جس کے صفات بھی غیر فانی ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف میں ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے وقفہ نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ پھر تعریف کس کی جاتی ہے؟ جی جس میں حسن ہو، جس میں خوبصورتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی خوب اور سیرت بھی خوب، جی آپ کی شکل و صورت بھی خوب ہے اور آپ کی عادات اور آپ کے صفات بھی خوب ہیں۔ اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ باپ کی حیثیت سے بھی بے مثل ہیں، اولاد کی حیثیت سے بھی بے مثل ہیں، خاوند کی حیثیت سے بھی بے مثل ہیں، رسول کی حیثیت سے بھی بے مثل ہیں، اور نبی کی حیثیت سے بھی بے مثل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہوئی، اللہ کا پیغام آپ کی بارگاہ میں پہنچا۔ پیغام لانے والے کون تھے؟ بولو۔ حضرت الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ پورے قرآن کو وحی الہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا پیغام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وحی الہی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہیں، اور یہ جبریل ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جی تورات جب نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو لانے والے کون تھے؟ حضرت جبریل۔ انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو لانے والے حضرت جبریل، اور زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر تو لانے والے، اور اسی طرح بے شمار صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عائشہ میرے پاس جبریل حاضر ہوئے، جبریل حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل سے پوچھئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تم نے زیارت کی،
یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ کیا نام ہے؟ پورا نام بتاؤ۔ شجاع الدین، یہ پکا نمازی ہے ہمارا داتا صاحب۔ شجاع حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کے لیے وفادار ہے اور اپنے خاوند سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں سمجھتی کہ نہیں؟ وہ کہتے بس میرا خاوند ہی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بیوی ایسی ہونی چاہیے اور پھر خاوند بھی ایسا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ اتنی بڑی عظمت والے ہونے کے باوجود گھر میں گھر والوں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے آپ۔ کبھی یہ آر محسوس نہیں کی کہ میں تو امام الانبیاء ہوں، جی میں سید المرسلین ہوں، تمام نبیوں تمام رسولوں کا سردار ہوں، میں بیوی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیوں کروں؟ خاوند بھی بے مثل اور بیوی بھی بے مثل۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں، جبریل سے پوچھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں رسولوں کی زیارت کی، فرشتوں کو بھی آپ نے دیکھا، نوریوں کو بھی آپ نے دیکھا، آسمانوں اور زمینوں میں انسانوں کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، بھلا یہ بتاؤ، جبریل سے پوچھو حل رأیت مثل محمد، جبریل بتاؤ میرے محبوب جیسا بھی دیکھا ہے تم نے؟ ان کو تم یقین تھا نا حضرت عائشہ کو کہ نہیں تھا یقین؟ یقین تھا کہ میرے خاوند جیسا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بے مثل ہے، لیکن وہ تصدیق کروانا چاہتی تھی حضرت جبریل سے۔ جبریل بتاؤ حل رأیت مثل محمد، محمد جیسا دیکھا ہے؟ جبریل نے کیا جواب دیا؟ فارسی میں بھی ان الفاظ کا ترجمہ ہے، عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے مشرق کا دورہ کیا، میں نے مغرب کا دورہ کیا، میں نے شمال کا دورہ کیا، میں نے جنوب کا دورہ کیا، میں نے ساری دنیا دیکھی اور سارے دنیا والوں کو دیکھا، لیکن محبوب آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا نہیں دیکھا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام آپ جیسے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام آپ جیسے، نہ آدم علیہ السلام آپ جیسے، نہ یوسف علیہ السلام آپ جیسے، نہ ابراہیم علیہ السلام آپ جیسے، نہ داؤد علیہ السلام آپ جیسے۔ آپ کو رب نے بے مثل پیدا کیا۔ لم ارا مثل محمد، آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا تو پوچھا کہ آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، ناک کیسا ہونا چاہیے، جی لب مبارک کیسے ہونے چاہیے، رخسار کیسا ہونے چاہیے، دانت کیسے ہونے چاہیے؟ میں نہیں کہتا، حضرت حسان فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کون؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نعت خوان بھی تھے اور نعت گو بھی تھے۔ لیاقت صاحب جو نعت بنائے اس کو کہتے ہیں نعت گو،
کیا؟ اور جو نعت پڑھے اس کو کہتے ہیں نعت خان. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نعت گو بھی تھے. انہوں نے نعتیہ کلام جو لکھا اس کا نام ہے ہدایت بخشش. ہدایت، اور سنتے ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی آپ کا ہے. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، یہ بھی آپ کا ہے. اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، یہ بھی آپ کا ہے. تو آپ نعت گو شاعر تھے. اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نعت گو شاعر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمائش فرماتے تھے، جس طرح ہم فرمائش کرتے ہیں نعت خان کو کہ یہ نعت پڑھو، اور آپ کا تو حکم ہوتا تھا. تو آپ ان کو فرماتے تھے کہ حسان میرے ممبر پہ آ جاؤ، میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر مجھے نعت سناؤ. ان کا جو نعتیہ کلام ہے پورا ایک دیوان ہے. عربی میں اسے کہتے ہیں دیوان حسان، عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا. ہر قسم کے عیب سے. جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہ ناف، اس کو ناڑا کہتے ہیں نا پنجابی میں، یہ بھی کٹا ہوا تھا، کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. ختنہ کرتے ہیں بچے کا، ختنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو پورا اس کمرہ خوشبو سے مہک گیا. ورنہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بو ہوتی ہے، اس پورا کمرہ مہک گیا. اور کستوری اور عنبر اس عطر کا، اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. حضرت حسان صحابی ہیں، سرکار سامنے تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق سامنے، حضرت عمر فاروق سامنے، حضرت عثمان غنی سامنے، سارے صحابہ سامنے ہیں. اس مجمع میں آپ ارشاد عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا. یوں محسوس ہوتا ہے جب آپ کو بنایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے جسم پاک کو بنایا گیا. یہ جو ظاہری جسم ہے نا، اس کی بناوٹ کو عربی میں خلقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں اور خلقت کہتے ہیں، جو ظاہری بناوٹ ہے. اور پھر آدمی کی جو اچھی صفات ہوتی ہیں، اچھی آدمی کے اندر صفتیں ہوتی ہیں کہ یہ جی بڑا سخی ہے، یہ بڑا نرم دل ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، یہ غیبت نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، یہ فساد نہیں کرتا. یہ ساری جتنی اچھی صفتیں انسان کی ہوتی ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں خلق. کیا کہتے ہیں؟ ظاہری جسم کی بناوٹ کو کہتے ہیں خلق، اور جو اچھی صفات ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلق کو بھی بے مثل بنایا اور آپ کے خلق کو بھی بے مثل بنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ شعر کہا، پھر دوسرا شعر وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آج تک میری آنکھ نے کسی آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور پھر فرمایا یہ صرف جذباتی بات نہیں، قیامت تک کوئی ایسی ماں پیدا نہیں ہو سکتی جو آپ جیسا پیدا کر سکے۔ تو محمد کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو، باطن بھی خوبصورت ہو، خلقت بھی خوبصورت ہو اور خلق بھی خوبصورت ہو۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ایسا رکھا کہ جس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں بے مثل ہیں، آپ جیسا کوئی انسان نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گا۔ جو ذات ایسی ہو، جو بے مثل ہو، اسی لیے کہا گیا کہ ان کا کلمہ پڑھو اور ان کے پیچھے رہو اور ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ لوگ اچھے آدمی کے پیچھے چلتے ہیں نا کہ نہیں؟ برے آدمی کے پیچھے تو نہیں چلتے۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہو اس کے پیچھے نہیں چلتے، جھوٹے آدمی کے پیچھے نہیں چلتے، حسد کرنے والے کے پیچھے نہیں چلتے، فسادی کے پیچھے نہیں چلتے، دہشت گرد کے پیچھے نہیں چلتے۔ محبت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ سخی کو پسند کرتے ہیں، جو بندوں کے حقوق پورے کرتا ہو اس کو پسند کرتے ہیں، جو اچھا جو میٹھا بولتا ہو اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں ایسا نبی اور ایسا رسول دیا ہے جس کا ظاہر بھی بے مثل ہے اور جس کا باطن بھی بے مثل ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔